السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی انسان پر پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے اور وہ مسلسل ان پریشانیوں میں گھرا ہوا رہتا ہے اور مسلسل پریشانیاں اور مصیبتیں آ رہی ہوتی ہے، تو اس وقت انسان آخر کار مجبور ہو کر یہ سوچنے لگتا ہے کہ ہم ان پریشانیوں سے کب چھٹکارا پائیں گے اور اللہ ہمیں ان پریشانیوں سے کب نجات دے گا، اللہ ہمیں ان پریشانیوں سے کب چھٹکارا دلائے گا۔ تو آخر کار ہم یہ سوچتے ہیں۔ تو میں آپ کو 4 ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ ان 4 باتوں پر غور و فکر کر لیں گے اور سمجھ لیں گے اور ان 4 باتوں پر عمل کر لیں گے تو پھر آپ کو اس چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی، آپ کو اس چیز کی فکر نہیں ہوگی کہ ہم پر جو پریشانیاں آ رہی ہیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں تو کیوں آ رہی ہے، اور ہمیں جب مصیبت آئے ہم پر اور پریشانی آئے اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے یا اس پر حالات بن گئے، تو اگر انسان متقی ہے، پرہیزگار ہے، حلال کماتا ہے اور حلال استعمال کرتا ہے، اپنے نظروں کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنا کے رکھتا ہے اور پورے گھر کا ماحول بالکل بہترین ہے، سب متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے اور اپنے آپ کو ہر لغو اور فضول اور حرام اور گناہ کی چیزوں سے بچاتا ہے، اور پھر بھی اس پر پریشانیاں آ گئی، پھر بھی اس پر مصیبت آ گئی اور پھر بھی اس پر حالات آ گئے، تو پھر یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ اس کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، میں اس کو آزماتا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ صرف جو ہے جب تک میں اس کو خوشحالی دے دوں، جب تک میں اس کو نعمتیں دے دوں، جب تک میں اس کو نواز دوں تب تک تو میرا شکر ادا کرتا رہے، اور جب میں اس کو جو ہے مصیبت میں یا حالات میں ڈال دوں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے سے روٹھ جائے۔ تو اللہ جو ہے اپنے بندے کو آزماتا ہے اور اپنے بندے پر آزمائش ڈالتا ہے۔ تو جو شخص آزمائش میں اور مصیبت میں اور حالات میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ ہی سے صبر اور شکر حاصل کرتا ہے اور اللہ ہی سے جو ہے شکوہ شکایت کرتا ہے، تو پھر یہ بندہ کامیاب ہے، یہ بندہ کامیاب ہے اللہ کے نزدیک، اور اس نے اللہ کی جو آزمائش تھی اور اللہ کی طرف سے جو مصیبت تھی، اللہ کی طرف سے جو حالات تھے، ان تمام حالات پر لوگوں سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی کہ بھئی جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تو سب سے پہلا وہ انسان کہ جو اللہ کی طرف سے مصیبت، آزمائش یا اللہ کی طرف سے مشکلات آتی ہیں اور پھر اپنے عبادت پر، اپنے اعمال پر اور اپنے تقوی پر جمع رہتا ہے تو اللہ اس کو جو ہے اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور دوسری وہ چیز کہ جس پر اللہ آزمائش ڈالتا ہے، جس پر اللہ مصیبتیں ڈالتا ہے اور جس پر اللہ جو ہے پریشانیاں ڈالتا ہے، اور وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرنے والا ہے، لیکن پھر بھی حالات آ رہے ہیں، لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ تم تو اتنے پرہیزگار ہو پھر بھی تم پر اتنے سارے حالات، تم اتنی نمازیں پڑھتے ہو پھر بھی تم پر اتنے سارے حالات، تو میرا عزیزو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے، ہمارے درجات کو بڑھاتا ہے، ہمیں اونچائی پر پہنچا رہا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم نیچے گرتے چلے جا رہے، بلکہ اللہ ہمیں اوپر پہنچا رہا ہے، اللہ ہمیں اپنے سے قریب کر رہا ہے، اور اللہ اس بندے پر مصیبت اور حالات ڈال کر کے اس بندے کو جو ہے اس بندے کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تو 2 باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اور تیسری بات کہ جب کوئی انسان کچھ گناہ کر لیتا ہے، نمازوں کا بھی پابند ہے، لیکن اس سے کچھ خطائیں ہو جاتی ہے، اس سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، اللہ کے حکم توڑ دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس بندے سے محبت بھی کرتا ہے، لیکن اس کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے اس پر حالات ڈال دیتا ہے، اس پر پریشانیاں ڈال دیتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت بھی کرتا ہے، مجھے یاد بھی کرتا ہے، مجھے یاد بھی رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے ہر وقت جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے گناہوں سے، لغویات سے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اور انسانی فطرت کے ہونے کے ناطے اس سے کچھ غلطیاں اور کچھ لغزشیں اس سے ہو جاتی ہے،
تو اللہ مصیبت ڈال کر کے اور اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو 3 چیزیں ہو گئی۔ ایک تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو جو ہے جھنجھوڑتا ہے، اللہ اپنے بندے کو جو ہے آزماتا ہے، اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ میرا ہے یا اس کے دل میں کسی اور کی بھی محبت تو نہیں، تو اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت اپنے متقی پرہیزگار بندے کو آزما کر کے اور پھر اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کہ اگر کوئی شخص گناہ بھی کرتا ہے، گناہ گار بھی ہے، غلطیاں بھی ہو جاتی لیکن عبادات بھی کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع بھی کرتا ہے، تو اللہ اس پر حالات ڈال کر کے اور اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور چوتھا وہ شخص کہ جو مسلسل گناہ کرتا ہی رہتا ہے، اللہ کی عبادت کی کوئی فکر نہیں، اللہ کے حکموں کے اطاعت کی کوئی فکر نہیں، اور دین سے بالکل دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور اللہ سے بالکل قریب نہیں ہوتا ہے، اور اپنی زندگی ایسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ جس کا جو شریعت سے دور، اسلام سے دور اور نبی کے طریقوں سے بالکل دور، اور اللہ کے حکموں کو توڑتا چلا جا رہا ہے، حلال کی کوئی فکر نہیں، حرام کی کوئی فکر نہیں، بس جو آیا کھا لیا، استعمال کر لیا اور گناہ کرتا جا رہا ہے، بد نظری کرتا جا رہا ہے۔ تو ایسا وہ شخص کہ جو گناہوں میں ملوث ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو دنیا میں عذاب چکھاتے ہیں، اس کو دنیا میں سزائیں دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ جائے، تاکہ وہ یہ اس چیز کا احساس پیدا کرے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ دنیا میں تھوڑی سی مصیبت آئی ہے اور یہ انسان کو اتنی پریشان کر دینے والی ہے، انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے، تو پھر آخرت میں اللہ کا عذاب کتنا سخت ہوگا۔ تو پھر اللہ رب العزت انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے اور اس کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے اور اس کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ مصیبت ڈالتا ہے، پریشانی ڈالتا ہے، حالات ڈالتا ہے، تاکہ بندہ اللہ سے قریب ہو جائے، تاکہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، تاکہ بندہ صحیح اعمال کرنے والا بن جائے، صحیح عمل کی طرف آ جائے، یہ گناہوں کو چھوڑ دے، یہ جو برائیوں کو چھوڑ دے، یہ حرام کو چھوڑ دے، یہ بدنظری کو چھوڑ دے، گناہ کرنا چھوڑ دے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو 4 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتلائی ہے کہ جب بھی حالات آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ اگر ہم اپنی جگہ پر شریعت سنت کو سامنے رکھ کر کے، اسلام کو سامنے رکھ کر کے اور تمام اصول کو سامنے رکھ کر کے اگر ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ انسان کی آزمائش ہے، مسلمان کی، مومن کی آزمائش ہے، اور درجات کی بلندی ہے، گناہوں کی معافی ہے۔ اور اگر گناہوں میں ملوث ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو جو ہے دنیا میں سزا دے کر کے اس کو متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، اور جب ہم پر پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، حالات آ جائے، تو پھر ہمیں لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اللہ سے ہمیں مانگنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو کہ جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے، جب تم پر کوئی پریشانی آ جائے، جب تم پر حالات آ جائے اور حالات بگڑ جائے اور تم پریشان ہو چکے ہو اور حالات کسی طریقے سے جو ہے بدلنے کا نام نہ لے رہے ہو اور حالات دور نہ ہو رہے ہو، تو ایسے وقت میں لوگوں سے شکوہ شکایت کرنے کے بجائے صبر سے کام لو۔ اور صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو سکون دیتی ہے، اطمینان دیتی ہے، اور اللہ نے بھی تمام کے تمام مسلمانوں کو اور پوری انسانیت کو صبر کا حکم دیا ہے کہ صبر کرتے رہا کرو۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز پڑھو۔ نماز میں اللہ نے سکون رکھا ہے، نماز میں اللہ نے جو ہے اپنی مدد رکھی ہے۔ اگر تم نماز پڑھو گے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگو گے، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھو گے، اپنے حالات اللہ کے سامنے رکھو گے، تو پھر اللہ رب العزت آپ کے حالات کو دور فرما دے گا، اللہ رب العزت آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ تو میرا عزیزو، ہم سب کو یہ بات سمجھنا ہے اور یہ بات یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم پر حالات آئے، پریشانیاں آئے، مصیبت آئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے بہت سے لوگ
پتہ نہیں اپنی زبان سے کیا کیا نکال دیتے ہیں، چھوٹی سی مصیبت آ گئی، چھوٹی سی پریشانی آ گئی، بہت سی عورتوں پر جب کوئی پریشانی آتی ہیں تو پھر ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہی کو ہم پر مصیبت ڈالنی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کون سا گناہ کر دیا، ہم سے کون سی غلطی ہو گئی جو اللہ نے ہم پر اتنی بڑی مصیبت ڈال دی۔ تو یہ جو الفاظ ہے یہ بالکل غلط ہے، ایسے الفاظ ہمیں کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اپنی زبان پر۔ یہ الفاظ جو ہے ہمیں ہلاکت تک پہنچا سکتے ہیں، یہ الفاظ ہیں کہ جو ہمیں جو ہے ایمان سے خارج کر سکتے ہیں۔ بھائی جب اللہ نے ہم پر آزمائش ڈالی ہے تو پھر اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے ہم پر آزمائش کیوں ڈالی ہے، اللہ نے ہم پر مصیبت کیوں ڈالی ہے، اللہ کے حکمتوں کو سمجھے، اللہ کی مصلحت کو سمجھے، اپنے اعمال پر فکر کرے، اپنے اوپر فکر کرے کہ ہم میں کیا کمی ہے، اپنی ذات میں فکر کرے کہ کیا کمی ہے۔ اگر کوئی کمی ہمیں نظر نہیں آتی، ہم نمازوں کے پابند ہے، قرآن کی تلاوت کے پابند ہے، ذکر و اذکار کے پابند ہے، اور حلال رزق استعمال کر رہے، حرام سے ہم بچ رہے، ہم اپنے بچوں کو بھی اسی چیز کی ترغیب دے رہے، اور اسی طریقے سے ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں کوئی بدظنی نہیں ہے، اسی طریقے سے کسی کے جو ہے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بدگمانی نہیں ہے، اور پھر بھی ہم پر حالات آ رہے ہو تو پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ تو نے ہمیں ان تمام کی تمام چیزوں سے ہمیں بچایا، ان تمام فضول باتوں سے ہمیں بچایا، اور ہمیں اپنے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اسے، تو اللہ کا شکر ادا کرے اعمال پر، کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر اللہ کی طرف سے مصیبتیں آ رہی ہیں تو پھر اللہ ہی سے شکوہ شکایت کیجیے، اللہ ہی سے کہیے کہ اللہ ہم جو ہے اس مصیبت کو اور اس تکلیف کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت اور اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم ان تکلیفوں کو برداشت کریں، اے اللہ ان حالات کو ہم سے دور فرما دیجیے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کو دور فرما دے گا۔ تو آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ چکی ہوگی، تو اس کلپ کو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے تاکہ ان کو بھی یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔